تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ لوگوں، مومن وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر، جن کے سامنے رب کا رعب بیان کیا جائے، رب کا دبدبہ بیان کیا جائے، مشفقون، تو وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ جب ان کے سامنے رب کا تذکرہ کیا جائے، ان الذین هم من خشیت ربهم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے، اپنے رب کے رعب اور دبدبے اور جلال سے مشفقون، ڈرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ ان الذین، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، من خشیت ربہم مشفقون، جو میرے رعب اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور نمبر 2 اللہ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ میرے رعب اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم بربہم یؤمنون، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب کو مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، ہمیں کھلانے والی ذات بھی اللہ کی، ہمیں جو ہے دنیا کے اندر زندہ رکھنے والی ذات بھی اللہ کی، ایک دن ہمیں موت آئے گی، مارنے والی ذات بھی اللہ کی۔ ہر چیز کے بارے میں وہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ساری کی ساری جو چل رہی ہے، جو کائنات چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا، اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے اور اللہ ہی اس کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ نمبر 2 مومن وہ ہیں، والذین هم بربہم یؤمنون، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، وہ اپنے رب کو مان چکے ہیں، رب کو رب مان لیا ہے کہ رب ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی ہمارا مالک نہیں، اللہ کی ذات ہمیں کھلاتی ہے، اللہ کی ذات ہمیں چلاتی ہے، اللہ کی ذات ہمیں بچے دیتی ہے، اللہ کی ذات ہمیں خوشیاں عطا کرتی ہے، اللہ کی جانب سے ہی ہمیں غم آتا ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یا اللہ نے مومنوں کی تیسری صفت کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ مومنوں کی تیسری صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے اس سے بچے مانگنا، کسی اور کے در پہ جا کے اس سے روزی مانگنا کہ مجھے تجھ سے روزی چاہیے، تو مجھے روزی دینے والی ذات ہے، اور اللہ کو بالکل بھلا دیا جائے، اللہ کو بالکل پیچھے ڈال دیا جائے، پس پشت نعوذ باللہ ڈال دیا جائے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یا کسی غیر اللہ کے سامنے جو ہے اپنا سر جھکا دینا اور سجدہ کرنا شروع کر دینا، جیسے لوگ اکثر مزارات پہ جا کے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ والذین هم بربہم، تو اللہ نے ایمان والوں کی تیسری صفت کو بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان والوں کی اللہ نے تیسری صفت کو بیان فرمایا کہ والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، جو اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، کہ جو اللہ ان کو دیتا ہے اسی میں سے وہ آگے دیتے ہیں۔ اور نمبر
5 اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل وَجِلَةٌ ڈرتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ایک دن ہمیں ہمارے رب کے سامنے لٹایا جائے گا، ایک دن ہمیں ہمارے رب کے سامنے بھیجا جائے گا، اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، اور اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آج ہم گناہوں والی زندگی لے کر چلے گئے تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وجلتن وقلوبہم وجلتن، یعنی ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کانپتے ہیں، انہم، کس بات سے؟ اس بات سے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک دن انہوں نے اپنے رب کی ہر بات کا جواب دینا ہے، اور اگر اس وقت ہم نے گناہ کیے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفات کا تذکرہ ان آیات کریمہ کے اندر کروایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ یہ جو ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ جو مومنوں کی جماعت ہے، یہ جو نیک لوگ کی جماعت ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ایسی جماعت ہے جو نیکیوں کو دھوڑ دھوڑ کے کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون، سارا یسارعو مطلب کہ نیکی کا کام دھوڑ دھوڑ کے کرنا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ صفات جو اللہ نے گنوائی ہیں پچھلی آیات کریمہ کے اندر، کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ ایسی جماعت ہے یسارعون فی الخیرات، یہ خیرات اور نیکی کے کام دھوڑ دھوڑ کے کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون، کہ یہ ایسی جماعت ہے یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو کہ اللہ بھی ہمیں ان صفات والے مومن بنائے، جو صفات اللہ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی بیان فرمایا، اللہ بھی ہمیں انہی صفات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔